ناظرین کرام، آج جس عنوان کے تحت آپ احباب سے گفتگو کریں گے وہ ماہ رمضان المبارک کی خاص عبادت یعنی نماز تراویح، اس کے اوپر چند جو اہم باتیں ہیں آپ احباب کے گوش گزار کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ ناظرین کرام، یہ ماہ مقدس بڑا برکت والا، بڑا رحمت والا، اللہ رب العالمین کے لطف و عنایات کی بارش برسانے والا مہینہ ہے۔ ماہ رمضان المبارک میں جہاں پر انسان عام دنوں میں ایک نیکی کے بدلے 10 نیکیاں اور 10 گنا اجر حاصل کرتا ہے، ماہ رمضان المبارک میں اس کا بھی بڑھ جاتا ہے، اس کی ریشو بڑھ جاتی ہے۔ اللہ رب العالمین اپنے بندوں پہ خاص کرم فرماتے ہوئے وہ ثواب جو عام دنوں میں 10 گنا عطا فرماتا ہے، کئی مقامات پر 700 گنا تک بھی عطا فرماتا ہے۔ اگر کوئی نفل نماز ادا کرتا ہے تو اس کا ثواب اللہ رب العالمین فرض کے برابر عطا فرماتا ہے۔ اگر کوئی فرض نماز ادا کرتا ہے تو 70 گنا اجر بڑھا کر اس فرض نماز کا ثواب دیا جاتا ہے۔ تو ماہ رمضان المبارک میں 2 خاص قسم کی عبادات ہیں، جو ایک دن کے ساتھ خاص ہے، دوسری رات کے ساتھ خاص۔ دن میں انسان صبح سے لے کر شام تک بھوکا رہتے ہوئے اللہ رب العالمین کی رضا کی خاطر شہوات سے دور رہتے ہوئے اپنا دن گزارتا ہے، یہ انسان کا دن کا جہاد ہے۔ اور رات کے وقت کی عبادت جس کو نماز تراویح کہا جاتا ہے، نماز عشاء کے بعد جس کو تمام مسلمان پوری دنیا کے جو مسلمان ہیں ادا کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، یہ وہ عبادت ہے جس پر اللہ رب العالمین اپنے بندوں پر خاص اپنی رحمت اور برکت کا نزول فرماتا ہے۔ قیام اللیل بھی اس کو کہا جاتا ہے، اور یہ وہ عبادت ہے جس عبادت میں حضور سرور کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ کرام نے مداومت اختیار کی ہے۔ حضور سرور کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حدیث مبارکہ ہے، من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ۔ حضور سرور کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو ایمان اور احتساب کی نیت کے ساتھ ماہ رمضان المبارک میں قیام کرتا ہے، اللہ رب العالمین اس کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو یہ وہ عبادت ہے جس عبادت پر صحابہ کرام کے بعد آج تک ہمیشگی اختیار کی گئی ہے، اور پوری امت کا اجماع رہا ہے، اور پوری امت اس نماز کو باجماعت ادا کرنے کا اہتمام کرتی ہے۔ تو آج ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہوں گے محترم المقام علامہ محمد شفیق الرحمان حسان صاحب۔ پہلے بھی ہمارے ساتھ تشریف فرما ہوتے ہیں اور ہمارے ساتھ گفتگو کرتے ہیں، ہمیں ان کے ساتھ بیٹھ کر گفتگو کرنے کی پہلے بھی سعادت ملتی ہے، بڑے اچھے انداز میں گفتگو کرتے ہیں۔ میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اپنے اس پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین کرام، میں نماز تراویح کے موضوع کے ساتھ اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہوئے محترم علامہ محمد شفیق الرحمان حسان صاحب آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ ماہ رمضان المبارک کی یہ جو خاص عبادت ہے نماز تراویح، اس کی فضیلت بھی ہمیں بتائیں، اور اس کی فضیلت کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتائیں کیا یہ نماز تراویح فرض ہے، سنت ہے، نفل ہے، مستحب ہے، اس عبادت کی حیثیت کیا ہے، اس پہ آپ ہمارے ناظرین کو بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ حضرت علامہ مولانا ضیاء المصطفیٰ قمر صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ شاؤ ٹی وی اور اس کی پوری ٹیم کا میں شکر گزار ہوں کہ اس ماہ مقدس کی مقدس گھڑیوں میں مجھے لب کشائی کا موقع عطا فرمایا۔ جہاں تک تعلق ہے نماز تراویح کا، تو تراویح مرد و عورت سب کے لیے بالاجماع سنت موقدہ ہے، اور اس کا ترک کرنا جائز نہیں ہے۔ رد المختار والوں نے اس کو یہی لکھا، در مختار اور اس کی شرح رد المختار، جس کو ہم فتاوی شامی بھی کہتے ہیں، اور یہ فقہ کی بہت بڑی کتاب ہے۔ اس کے اندر جو ہے علامہ شامی فرماتے ہیں کہ یہ جو ہے یہ سنت موقدہ ہے۔ اب یہ جو عبادات ہیں فقہاء کرام نے اس کو درجے دیے ہوئے ہیں، کچھ فرض ہوتی ہیں، کچھ واجب ہوتی ہیں، کچھ سنتیں ہوتی ہیں، پھر سنت کی بھی آگے 2 قسمیں ہوتی ہیں، ایک سنت موقدہ اور دوسری سنت غیر موقدہ، اور ایک ہوتے ہیں نفل جن کو ہم نوافل کہتے ہیں۔ تو جو فرض وہ ہے وہ تو وہی ہے جو نص قطعی سے ثابت ہے، صحیح، جس طرح نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، جو نص قطعی سے ثابت ہے۔ اور کچھ ہوتے ہیں واجب، جیسے نماز عشاء میں وتر ہوتے ہیں، وہ واجب ہیں کہ پڑھیں تو اس کا ثواب ہے، نہ پڑھیں تو اس کا گناہ بھی ہے۔ پھر آگے سنت کی 2 قسمیں آ جاتی ہیں، سنت موقدہ اور سنت غیر موقدہ۔ سنت موقدہ ایسی سنت جس پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیشگی اختیار کی ہو، اس کو ہم سنت موقدہ کہتے ہیں۔
اور جس پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیشگی اختیار نہ کی ہو ہم اس کو سنت غیر موقدہ کہتے ہیں. انہیں کبھی پڑھ لی ہو اور کبھی نہ پڑھی ہو. اس میں سے عصر کی پہلی 4 سنتیں آ جاتی ہیں اور عشاء کی پہلی 4 سنتیں آ جاتی ہیں. ان کو سنت غیر موقدہ کہتے ہیں. جبکہ فجر کی پہلی 2 سنتیں اور ظہر کی پہلی 4 سنتیں اور اس کے علاوہ مغرب کی نماز کے بعد والی سنتیں یا ظہر کے بعد جو بھی سنتیں ہیں وہ کون سی ہیں؟ سنت موقدہ ہیں. ان کو نہ پڑھے تو ہم گناہ گار ہوں گے. اسی طرح یہ جو نماز تراویح ہے یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو خود ادا فرمایا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام خود نماز تراویح ادا فرمایا کرتے تھے. المومنین محبوب رب العالمین سیداتنا عائشہ صدیقہ بنت صدیق اکبر اس کی راویہ ہیں. وہ فرماتی ہیں کہ رمضان کی راتوں میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام 20 رکعتیں نماز ادا کیا کرتے تھے. لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے درمیان میں چھوڑ بھی دی. تو جب پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ آپ ایسا عمل کیوں نہیں کرتے؟ فرمائے اس لیے کہ کہیں یہ میری امت پر فرض نہ ہو جائیں. یہ فرض نہ ہو جائیں اس لیے میں ان کو جو ہے وہ کبھی پڑھ لیتا ہوں کبھی نہیں پڑھتا ہوں. اب اس کا مقصد کیا ہے؟ اس پر خلفائے راشدین نے مداومت فرمائی یعنی ہمیشگی فرمائی. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد گرامی ہے کہ میری سنت اور سنت خلفائے راشدین مہدیین کی سنت کو اپنے اوپر لازم جانو. یعنی کہ جو خلفائے راشدین سرکار سیدنا ابوبکر صدیق، فاروق اعظم، عثمان غنی، مولا کائنات رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جو سنت ہوگی وہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ہی سنت ہوگی. اچھا اب یہ جو پہلے تو میں یہ بیان ہو چکا کہ یہ سنت موقدہ ہے. جو اس کا تارک ہوگا وہ گناہ گار ہوگا. اس کو ادا کرنا چاہیے. آگے یہ ہے کہ صحیح مسلم شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ آپ نے انٹرو میں حدیث بیان فرما دی ہے کہ جو رمضان میں قیام کرے ایمان کی وجہ سے اور ثواب طلب کرنے کی وجہ سے تو اللہ تعالیٰ اس کے اگلے سب گناہ بخش دے گا. یہاں سے مراد صغیرہ گناہ ہے، کبیرہ گناہ نہیں ہے. یعنی جو صغائر گناہ ہے اس سے وہ مراد ہے. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب رمضان شریف میں مسجد نبی شریف میں تشریف لے کر آئے، آپ خلیفہ وقت بھی تھے اور مسجد نبوی کے امام بھی تھے، بیا کہتے ہیں. اور اسی کو ریاست مدینہ کہا جاتا ہے کہ جہاں پر حکمران جو ہے وہ ہی امام مسجد بھی ہو، لوگوں کو نماز پڑھائے اور پھر ریاست مدینہ بنتی ہے. تو انہوں نے لوگوں کو دیکھا کہ وہ متفرق طور پر نماز ادا کر رہے ہیں. کوئی ادھر نماز ادا کر رہا ہے، کوئی ادھر نماز ادا کر رہا ہے، کوئی ادھر نماز ادا کر رہا ہے. تو آپ نے یہ مناسب سمجھا کہ میں سب کو جمع نہ کر لوں. اور حضرت امام ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ بہت اچھے قرآن کے قاری تھے، بہت اچھے قاری قرآن تھے. اتنے اچھے قاری قرآن تھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام خود ان کا قرآن سننا پسند فرماتے تھے. سبحان اللہ. اب دیکھیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام جس کا قرآن سننا پسند فرمائے وہ کتنے اچھے خوش رحان قاری ہوں گے. تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے ان کو پھر امام بنایا گیا. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود عشاء کی جماعت کروائی. اس کے بعد سنتیں ادا کی گئیں. اس کے بعد حضرت ابی بن کعب کو امام بنایا گیا. پھر انہوں نے ترتیب سے الف لام میم پہلے سپارے سے شروع کیا. صحیح. اور پھر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد میں جب نماز تراویح پڑھ لی جاتی تھی 20 رکعتیں ہیں اس کی. تو پھر میں یہ بھی سوال ساتھ شامل کرنا چاہوں گا کہ اکثر مساجد میں 8 پڑھی جاتی ہیں، اکثر میں 20 پڑھی جاتی ہیں. اور سوشل میڈیا پہ آج کل بڑا یہ سوال گردش کر رہا ہے، چونکہ نماز تراویح کا آغاز ہو چکا ہے 2 دن سے، تو یہ سوال بڑا گردش کر رہا ہے. تو بہت سارے ایسے اسکالرز ہیں جو راہ راست سے ہٹانے کی کوشش کرتے ہیں اور 20 کی بجائے 8 کی ترغیب دیتے نظر آتے ہیں. اس پہ آپ ساتھ بتائیے. اچھا علامہ صاحب، اکثر طور پر ہم جب یہ جو سوشل میڈیا ہے نا، یہ ایک فتنہ ہے. ہر بندہ اپنی رائے پیش کرتا ہے. اس کو صحیح مقاصد کے لیے جہاں تک استعمال کیا جا رہا ہے وہاں غلط مقاصد کے لیے بہت استعمال کیا جا رہا ہے. اب یہ ہے کہ ہمارے جو علماء تھے وہ یہ گڈھے نہیں ہوتے تھے، بیل گاڑی کے پیچھے جو گڈھے ہوتے تھے ان کے اوپر کتابیں لاد کر مناظرہ کرنے کے لیے جاتے ہوتے تھے کہ بھئی رکھتے ہیں 8 نہیں ہے بلکہ 20 رکھتے ہیں نماز تراویح کی. اور ان کے حوالہ جات میں آپ کو دوں گا. اکثر طور پر آپ کو وہ لوگ بحث کرتے ہوئے معلوم ہوں کہ جو خود نماز تراویح کا تارک ہوتے ہیں. ہمارے ہاں اگر دیکھا جائے نا تو ہمارے محلے میں ٹرانسفارمر اگر خراب ہو جائے نا تو ٹھیک کرنے والا وارڈا کا ملازم ہوتا ہے، تو وہاں پر 100-150 بندہ دھوپ میں 2-2 گھنٹے کھڑے ہو گئے ویسے اس کی طرف دیکھ رہا ہوگا. حقیقت ایسے ہی ہے.
لیکن نماز تراویح جو ہے اس میں کوئی بندہ جو ہے وہ 1 گھنٹہ بھی کھڑا نہیں ہو سکتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت خالق کائنات کی ذات ہم سے ناراض ہے جو اپنی پاک بارگاہ ہمیں جھکنے نہیں دیتی ہے۔ سیاسی جلسوں کو دیکھ لیں، کتنی دیر تک اپنے لیڈر کا انتظار کرتے رہتے ہیں، لیکن جو احکم الحاکمین ہے، جس نے ہم کو پورا انسان بنایا، ہمارے اعضاء بنائے، اس کے لیے ہم کھڑے نہیں ہوتے نماز تراویح کے اندر۔ یہ بھی سوچنے والا لمحہ ہے۔ اب آپ کا یہ جو سوال ہے تو میں اس کو جو ہے وہ بیان کر دوں کہ کہا جاتا ہے کہ یہ بدعت ہے، بدعت ہے، بدعت ہے۔ تو بدعت کی تعریف پھر کرتے ہیں کہ وہ کام جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نہ کیا ہو اور پھر اس سے دین کو نقصان پہنچا، تو ہم کہتے ہیں کہ جو کام حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نہیں کیا لیکن اس میں نقصان ہے، وہ تو بدعت ہے۔ لیکن جو حضور نے نہیں کیا، قرآن و حدیث اس کی مخالفت نہیں کرتی ہے، اگر خلفۂ راشدین نے اس کو اپنایا ہے تو وہ ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پر اب یہ جو 20 رکعتیں نماز تراویح ہیں، 8 ہیں یا 20، اس کے اوپر تو بعد میں گفتگو کریں گے۔ اس کے بارے میں فاروق اعظم نے ارشاد فرمایا نعمت البدعۃ ھذہ، فرمایا یہ اچھی بدعت ہے، یہ اچھی بدعت ہے۔ مطلب یہ کہ کوئی دین میں اچھا کام ایجاد کرنا، شروع کرنا جو پہلے سے نہیں ہو رہا، مروج نہیں ہے، اس کام کا آغاز کر دینا اور اس سے دین کو فائدہ پہنچ رہا ہو تو وہ اچھی بدعت کے زمرے میں آ جاتا ہے۔ یہ بھی آپ کی بات بہت اچھی دل کو لگی ہے، لیکن لاما صاحب ایک اور مسئلہ ہے ہمارے ہاں، وہ مجھے عجیب سا لگتا ہے۔ تو رمضان کا مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ حق بولنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ غیر اللہ سے مانگنا شرک ہے، اب اللہ سے مانگنا بھی شرک ہو گیا ہے، اللہ سے مانگنا بھی بدعت ہو گیا ہے۔ شب برات کو ہم کس سے مانگتے ہیں؟ اللہ سے۔ رات دن ہم نوافل ادا کرتے ہیں، صلاۃ و تسبیح کی جماعتیں ہوتی ہیں، قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، ذکر و اذکار ہوتا ہے، وہ اللہ کے لیے کرتے ہیں۔ بعض ہمارے نام نہاد اسکالر جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ بھی بدعت ہے، یہ نہیں کہا کہ اب اللہ کی عبادت کرنا بھی بدعت ہو گیا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ چلیے خیر، اس سر کریے۔ جمہور کا مذہب یہ ہے کہ تراویح کی 20 رکعتیں ہیں اور یہی احادیث سے ثابت ہیں۔ بیہقی نے بسند صحیح صائب بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کیا کہ لوگ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں 20 رکعتیں پڑھا کرتے تھے، اور عثمان و علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے عہد میں بھی یہی ہوا کرتی تھیں۔ اور موطا میں یزید بن رومان سے روایت ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں لوگ رمضان میں 23 رکعتیں پڑھتے تھے، 20 کی بھی 23 رکعتیں پڑھتے تھے۔ بیہقی نے کہا ہے کہ اس میں 3 رکعتیں وتر کی ہوا کرتی تھیں۔ اور مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم نے ایک شخص کو حکم دیا کہ رمضان میں 20 رکعتیں پڑھائے، نیز اس کے بعد 20 رکعت ہونے میں یہ حکمت ہے کہ فرائض و واجبات کی اس تکمیل سے ہوتی ہے، اور کل فرائض و واجب کی ہر روز 20 رکعتیں ہیں۔ اگر ہم ان کو کاؤنٹ کریں نا تو وہ کتنی بنتی ہیں جی؟ 20 رکعتیں بنتی ہیں۔ لہٰذا مناسب کہ یہ بھی ہے کہ 20 ہوں مکمل، لیکن مکمل اور برابر ہوں۔ لہٰذا ہاں، اگر کوئی کہتا ہے کہ 8 رکعتیں ہیں، ہم نے تو حوالہ دے دیا ہے، اگر کوئی کہتا ہے کہ نہیں 8 رکعتیں ہیں تو اس کو چاہیے وہ باحوالہ ہمارے ساتھ گفتگو کرے، وہ ہمیں حوالہ دے کہ بھئی 8 رکعتیں کہاں پر ہیں۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ 20 اور 8 کا جھگڑا چھوڑ کر اگر تراویح پڑھنے کی ترغیب دی جائے تو یہ کتنا اچھا ہے جی۔ وہ کہتا ہے، یہ کہتا ہے 8 ہے، یہ کہتا ہے 20 ہے۔ اس جھگڑوں کی بجائے اگر نماز تراویح کی ترغیب دی جائے کہ چلو یار 20 نہیں 8 ہی پڑھو تو صحیح، لیکن ان معاملات کے اندر آ کر جو ہے وہ لوگوں کو متنفر کیا جاتا ہے۔ پھر نوجوان نسل سوچتی ہے کہ ہم کس کی طرف جائیں، ہم کیا کریں، کہ اب حق پر کون ہے، سچ پر کون ہے، وہ بھی والے دے رہا، وہ یہ بھی والے دے رہا ہے۔ بجائے عوام الناس کو، عوام اہل سنت کو اور خصوصاً مسلمانوں کو راہ راست سے ہٹا کر گمراہی کی طرف لے جانے کی بجائے نماز تراویح کی، شب برات کی، شب قدر کی، شب معراج کی فضیلت کو بیان کرنا چاہیے۔